1193 میں جب صلیبیوں کے ساتھ جنگ و جدل کی آگ تھم چکی تھی، صلاح الدین ایوبی اپنی زندگی کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکے تھے۔ یروشلم کی فتح اور صلح راملہ کے معاہدے نے نہ صرف اسلامی دنیا میں انہیں ایک ہیرو بنا دیا، بلکہ ان کی رہنمائی میں مسلمانوں کے درمیان ایک نئی امید اور اتحاد کی لہر دوڑ گئی۔ صلاح الدین کی صحت۔ لیکن اس وقت صلاح الدین کی صحت اچانک خراب ہونے لگی۔ وہ شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے، جس نے ان کی جسمانی طاقت کو کمزور کر دیا، لیکن ان کی روحانی قوت اور عزم کی کوئی کمی نہیں ہوئی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی زندگی کا مقصد صرف جنگ اور فتح نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کی ترویج اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم کرنا ہے۔ صلاح الدین نے اپنی بیماری کے باوجود اپنی فوج کے ساتھ رابطے میں رہے۔ انہوں نے اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھ کر ملک کی ترقی اور امن کے لیے کئی اہم فیصلے کیے۔ ان کی حکمت عملیوں میں اسلامی ریاست کی معیشت کو مضبوط کرنا، تعلیم کے نظام کو بہتر بنانا اور عوام کے حقوق کا تحفظ شامل تھا۔ وصیت اور تربیت۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے جانشینوں کی تربیت پر خاص توجہ دی۔ انہوں نے اپنے بیٹے العزیز اور دیگر نوجوان رہنماؤں کو ایک مضبوط قیادت کی بنیاد سکھائی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی موت کے بعد بھی اسلامی دنیا کو ایک مضبوط رہنما ملے جو ان کے اصولوں کی پیروی کرے۔ انہوں نے اپنے جانشینوں سے کہا، جو کام ہم نے شروع کیا ہے اسے کبھی نہ چھوڑنا۔ ہمارا ایمان، ہماری ثقافت اور ہماری شناخت کا دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ رحلت کا وقت۔ جب 4 مارچ 1193 کو صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا اختتام ہوا تو پوری اسلامی دنیا میں غم کا عالم چھا گیا۔ ان کی وفات پر تمام ممالک نے انہیں خراج تحسین پیش کیا اور ان کی قیادت کو یاد کیا۔ ہر ایک کے دل میں یہ احساس تھا کہ انہوں نے ایک عظیم رہنما کو کھو دیا ہے۔ صلاح الدین کی تدفین دمشق میں ہوئی اور وہاں ایک عظیم مزار بنایا گیا جسے لوگ عقیدت سے دیکھنے آتے ہیں۔ ان کی وفات نے مسلمانوں کے دلوں میں ایک نئی تحریک پیدا کی اور ان کے اصولوں کو یاد کیا جانے لگا۔ وراثت۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا مقصد محض جنگ اور فتح نہیں تھا، بلکہ ایک عادل اور مہربان رہنما بننا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کے لیے جو کام کیا، اس کی مثالیں آج تک دی جاتی ہیں۔ ان کی قیادت میں مسلمانوں نے جو فتح حاصل کی، وہ محض زمین کا نہیں بلکہ ایمان کا بھی دفاع تھا۔ آج بھی صلاح الدین ایوبی کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی قیادت کیا ہوتی ہے، اور یہ کہ ایمان اور انصاف کے ساتھ کی جانے والی کوششیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد اسلامی دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو گئی۔ ان کی قیادت نے مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم کیا تھا، لیکن اب اس اتحاد کو برقرار رکھنا ایک بڑا چیلنج تھا۔ ان کی موت کے بعد مختلف اسلامی ریاستیں ایک دوسرے سے متاثر ہونے لگیں اور یورپی طاقتیں دوبارہ اپنی چالیں چلنے لگیں۔ نئے چیلنجز کا سامنا۔ صلاح الدین کی وفات کے بعد ان کے جانشین العزیز کو ایک مضبوط رہنما بننے کی ضرورت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اپنے والد کی طرح بننا اور ان کی حکمت عملیوں کی پیروی کرنا آسان نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے اپنے والد کے مشن کو جاری رکھنے کا عہد کیا اور اپنے ملک کے لوگوں کے دلوں میں یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ بھی ایک مضبوط رہنما بن سکتے ہیں۔ اس دوران یورپ میں صلیبی جنگجوؤں کی تعداد بڑھنے لگی۔ مختلف بادشاہوں نے صلاح الدین کے جانشینوں کو چیلنج کرنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے عکا اور یروشلم کے علاقوں پر دوبارہ حملے کی تیاری کی۔ العزیز جانتا تھا کہ یہ وقت سختی سے مقابلہ کرنے کا ہے اور اس نے فوراً اپنی فوجوں کو منظم کرنا شروع کیا۔ ایک نئی اتحاد کی کوشش۔ العزیز نے اپنی طاقت کو مستحکم کرنے کے لیے اسلامی ریاستوں کے درمیان اتحاد کی کوششیں شروع کیں۔ اس نے مختلف ممالک کے سربراہان سے رابطہ کیا اور انہیں ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کی۔ ان کی کوششوں کا مقصد یہ تھا کہ ایک مضبوط اتحاد قائم ہو تاکہ صلیبیوں کے ممکنہ حملوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس دوران العزیز نے صلاح الدین کی حکمت عملیوں کا مطالعہ کیا اور ان سے سبق سیکھا۔ اس نے اپنی فوج کی تربیت اور اسلحہ سازی پر زور دیا تاکہ وہ کسی بھی خطرے کا سامنا کر سکیں۔
ساتھ ہی اس نے عوام کے درمیان اعتماد بڑھانے کے لیے مختلف ترقیاتی منصوبوں پر کام شروع کیا۔ یورپی خطرہ، لیکن یورپی طاقتیں خاموش نہیں تھیں۔ رچرڈ شیردل کی موت کے بعد صلیبی ریاستوں نے ایک نئے رہنما کے تحت دوبارہ منظم ہونا شروع کیا۔ ہنری دوم، جو انگلینڈ کے بادشاہ تھے، نے یروشلم پر دوبارہ قبضے کی مہم کا آغاز کیا اور اس کے حامیوں کو جمع کیا۔ ان کی فوجیں بڑی تعداد میں جمع ہو رہی تھیں اور ایک نئی صلیبی جنگ کا اندیشہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک فیصلہ کن لمحہ 1195 میں جب العزیز نے اپنی فوج کو تیار کیا، ایک فیصلہ کن لمحہ آیا۔ یورپی فوجیں یروشلم کی طرف بڑھنے لگیں اور ایک بار پھر مسلمانوں کے اتحاد کا امتحان شروع ہوا۔ العزیز نے اپنی بہادری اور عزم کے ساتھ عوام کو خطاب کیا، ان میں جذبہ بڑھانے کے لیے کہ ہماری آزادی اور عزت کا دفاع ہمارا فرض ہے۔ صلاح الدین کا خواب ہماری ذمہ داری ہے۔ اتحاد کی طاقت۔ مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی طاقت نے ایک نئی تحریک پیدا کی۔ مختلف اسلامی ریاستوں کے رہنماؤں نے ایک ساتھ مل کر یورپی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک لمحہ تھا جب مسلمان تاریخ کے ایک نئے موڑ پر کھڑے تھے اور ان کی قیادت کی بنیاد صلاح الدین کے اصولوں پر تھی۔